دوستو، کہانی جہاں میں خوش آمدید۔ کہانی جہاں کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ کہانی کے خزانے سے ملے نیا روز کہانی کا خزانہ۔ آج کی کہانی ہے مصیبت زدہ ریچھ۔ خرگوش جیسے ہی اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹا تو ایک درد بھری آواز نے اسے چونکا دیا۔ خرگوش کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سخت تکلیف میں ہے۔ پہلے خرگوش نے سوچا کہ اسے باہر جا کر دیکھنا چاہیے، شاید کسی کو اس کی مدد کی ضرورت ہو۔ پھر وہ یہ سوچ کر رک گیا کہ رات کا وقت ہے، اگر کوئی درندہ شکار کی تلاش میں پھر رہا ہوگا تو اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ خرگوش نے سوچا اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالوں۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، پر کرہنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد خرگوش نے سوچا کہ کسی مصیبت زدہ کی مدد نہ کرنا اچھی بات نہیں۔ یہ سوچ کر وہ گھر سے نکل آیا۔ وہ آواز تالاب کی طرف سے آ رہی تھی۔ خرگوش جب وہاں پہنچا تو اسے زمین پر کوئی بیٹھا نظر آیا۔ خرگوش نے آگے بڑھ کر دیکھا، ایک ریچھ اپنی ٹانگ تھامے بیٹھا تھا جو لوہے کے ایک شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی۔ خرگوش نے ریچھ سے پوچھا، تمہاری ٹانگ اس شکنجے میں کیسے پھنس گئی؟ ریچھ کرراتے ہوئے بولا، میں تالاب سے پانی پینے آیا تھا، بدقسمتی سے اندھیرے میں اس شکنجے کو نہ دیکھ سکا۔ خرگوش نے جھک کر دیکھا تو سمجھ گیا کہ کسی شکاری نے جانوروں کو پکڑنے کے لیے جھاڑیوں میں شکنجا لگا رکھا تھا۔ ریچھ کا پاؤں انجانے میں اس پر پڑ گیا اور اس کی ٹانگ پھنس گئی۔ درد کی شدت سے ریچھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ خرگوش نے ریچھ کی ٹانگ شکنجے سے نکالنی چاہی مگر ناکام رہا۔ پھر اس نے کچھ سوچا اور ریچھ کو تھوڑا انتظار کرنے کا کہہ کر جنگل کی طرف بھاگا۔ تھوڑی دیر میں اس نے جنگل کے بہت سے جانوروں کو اکٹھا کیا اور ریچھ کے پاس لے آیا۔ ریچھ کو تکلیف میں دیکھ کر جانوروں کو بہت دکھ ہوا۔ وہ شکنجے سے اس کی ٹانگ چھڑانے کی ترکیب سوچنے لگے، مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اس کی ٹانگ کیسے چھڑائی جائے۔ آخر گلہری بولی، کیوں نہ ہم زمین کھود کر شکنجے کو باہر نکال لیں۔ مرغی بولی، ترکیب تو اچھی ہے مگر اس بیچارے کی ٹانگ تو پھر بھی شکنجے میں پھنسی رہے گی۔ خرگوش بولا، سب سے پہلے ہمیں کسی محفوظ جگہ چلے جانا چاہیے تاکہ شکاری سے بچا جا سکے، پھر شکنجے کو کھولنے کی ترکیب بھی سوچ لیں گے۔ خرگوش کی بات سب کی سمجھ میں آئی اور سب نے فیصلہ کیا کہ کہیں دور چلتے ہیں۔ چنانچہ خرگوش، گلہری اور مرغی اپنے پنجوں سے زمین کھودنے لگے اور بطخ مٹی ایک طرف ہٹاتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شکنجہ زمین سے نکل آیا۔ سب جانوروں نے مل کر لوہے کا بھاری شکنجہ اٹھایا اور کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں چل پڑے۔ ریچھ بھی لنگڑاتا ہوا بڑی مشکلوں سے شکنجے کے ساتھ چلتا رہا۔ وہ سب دور ایک جگہ پر پہنچے اور رک گئے۔ وہاں خرگوش نے شکنجے کا اچھی طرح جائزہ لیا تو اسے ایک کیل نظر آئی۔ اس نے زور سے کیل کھینچی تو شکنجہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ سب جانور ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور ریچھ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس کی ٹانگ آزاد ہو گئی تھی۔ ریچھ کو آزاد دیکھ کر سب جانور خوش ہو گئے۔ ریچھ نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور سب جانور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسرے دن شکاری اس خیال سے شکنجہ دیکھنے آیا کہ شاید اس میں کوئی شکار پھنس گیا ہو، لیکن یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا کہ وہاں شکار تو کیا ہوتا، شکنجہ بھی غائب تھا۔ کمزور جانوروں نے اپنے اتحاد سے چالاک شکاری کو شکست دے دی تھی۔ وہ شکار کی لالچ میں اپنے شکنجے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ تو دوستو، آپ نے یہ کہانی پڑھ کر کیا محسوس کیا؟ یہی کہ آپس کا اتفاق اور آپس کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے بڑے دشمن کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہرایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کے کام آ کر ہر ایک کا دل جیت لینے کی کوشش کریں تاکہ سب آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔